الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 136 سے کریں گے، سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کہو، ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو، تم کہو۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق چند باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے میں بیان کیا جائے گا، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں ہے۔ انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی یا ضلعی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب کے سب اصلی نبی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح۔ یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق اور سچی ہو کر رہی۔ کفار کی حسد اور دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر یا نقصان نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ترجمہ:
ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہماری رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر اور باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔